बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज कौमी सलामती पर दफाई इदारों ने आज अहम तरीन इन कैमरा ब्रीफिंग दी है, जिसमें पार्लियामेंट के मखसूस और मुंतखब मेंबरान अपनी अपनी पार्टियों को जिन्होंने रिकमेंड किया था उनको ब्रीफिंग दी गई है। ये इन कैमरा मीटिंग है। इन कैमरा मीटिंग होती क्या है? इन कैमरा मीटिंग उसको कहते हैं कि पाकिस्तान के वो अहम तरीन राज, वो अहम तरीन पॉलिसीज़, वो और हमारी जो मशरकी या मगरबी सरहदें हैं, उन पर जो भी इस वक्त एक्टिवेशन हो रही है, दूसरे ममालिक जो हमारे साथ, जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और इंडिया हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, दूसरे मुल्कों की साजिशें, तालिबान का अफ़गानिस्तान पर इस वक्त काफ़ी हिस्से में कंट्रोल, अमेरिका का वहाँ से जर चले जाना और लाइन ऑफ कंट्रोल हिंदुस्तान की तरफ जो है, इस पर ऐसे ऐसे वाक़यात जो ज़रूरी होते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों को बताए जाएँ, ताकि उनकी नज़र में रहे कि मुल्क इस वक्त किस हालत में है और कैसे किस बहरानों से गुजर रहा है। बताया जाता है कि वो चीज़ें जो आप बाहर रह के महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस अदारों के पास वो अब मालूमात होती हैं जो आम आदमी के पास नहीं होती, क्योंकि दूसरी दुनिया की एजेंसियाँ भी हमारे मुल्क में ऐसे ही काम कर रही होती हैं, जिस तरह आप समझ सकते हैं कि मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की सलामती के लिए हमारे इदारे काम कर रहे होते हैं। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नुमाइंदगी की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो बजट इजलास में गैर हाज़िर थे। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शिरकत की है, उनके साथ उनके जो उन्होंने पसंद किए वो थे, और दूसरे पार्लियामेंटेरियन भी और चेयरमैन सैनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद थे, और हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ शिरकत नहीं की, उनके वो जो तजवीज़ करदा लोग थे वो वहाँ मौजूद थे। चूँकि इन कैमरा मीटिंग थी, उस पर हम किसी किस्म की राय का इजहार तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जो मीटिंग से बाहर निकले वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जब सवाल किया गया कि अंदर क्या बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा ये इन कैमरा मीटिंग थी। यानी जो चीज़ उन्होंने देखी है वो एक राज है, और ज़ाहिर है ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतेह है कि जिस तरह ब्लेम गेम पाकिस्तान में की जाती है कि कौमी दफाई इदारे सियासतदानों को अहमियत नहीं देते, आज उन्होंने ये बताया कि नहीं, हम आपको वो पिक्चर ज़रूर दिखाना चाहते हैं जो बाहर रह के आप हम पर क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। दूसरा, बजट इजलास पर हम भी बात करेंगे अगर ये वक्त बचा। उसमें जो वाक़यात हुए हैं, कैसी तकरीरें हुई, कोई कट मोशन नहीं दी गई, बजट पास नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे, बजट को मुल्क दुश्मन है, IMF का है, लेकिन वो कहते हैं कि जब वक्त क़याम आया तो सब लोग सजदे में गया और बजट आसानी से पास हो गया। हमारे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मियाँ हबीब साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और हमारे साथ कर्नल फर्रुख चीमा साहब हैं, और लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर इमरान साहब। वेलकम टू द शो। मेरा कर्नल साहब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि ये फौजी मैटर्स होते हैं। हमारी 2640 किलोमीटर फेंस तकरीबन 90% से ज़्यादा लग चुकी है। तालिबान अफ़गानिस्तान में इस वक्त आप कह सकते हैं कि 70 से 80% इलाके पर पेशकदमी पर कब्जा कर चुके हैं। आज अभी खबर आई है कि वो अशरफ गनी के महल पर भी कब्जा हो चुका है, अमरीकी अफवाज वहाँ से जा चुकी हैं। बाइडन ने कहा है कि अपना काम करें, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़ह पैगाम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तकरीर की थी उसमें आपने देखा बड़े वज़ाहत से काफ़ी उन्होंने मसले बयान किए कि अमन के लिए हम अमेरिका के साथ हैं। वाज़ह ये पैगाम है कि जंग के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ड्रोन हमले पाकिस्तान में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को निशाना बना सकते हैं या उनको उठा सकते हैं, तो क्या हमारे लोग आपके जो अमेरिका में या बरतानिया में बैठे हुए, क्या हमें आप इजाज़त देंगे? इस सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान की, ज़रा एलाबोरेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये फ़कत एक जगह नहीं है, जो एक्चुअल पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें अंदरूनी और बैरूनी दो इसको डिवीजन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। सही है। सबसे पहले हम लेते हैं कि बैरूनी, जिससे हम आगाज़ कर रहे हैं, उसमें 3 ममालिक और 3 इश्यूज़ ये इम्पोर्टेंस के वाले हैं। सबसे पहले अमेरिका से तल्लुकात, जिनके पीछे बहुत कुछ है। दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ, और तीसरा इंडिया के साथ। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में बिल्कुल फैसला कुन अंदाज में बता दिया कि अमेरिका के साथ हम चलना चाहते हैं, लेकिन अमन की राहों पे
तकरीब कारी या लड़ाई पे नहीं, जंगों में नहीं। हम अपनी कौम को किसी के लिए दोबारा जंग में नहीं डाल सकते। अफ़गानिस्तान के मुतालिक उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक डिप्लोमेटिक रहेगा, हम इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ अमन हो, इसलिए कि वहाँ से हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया में, उनके असरात पाकिस्तान पर डायरेक्टली पड़ते हैं। सेंट्रल एशिया तक हम तिजारत चाहते हैं, जो वज़ीर आज़म ने मिशन क्लियर 3 पॉइंट किए हैं। और इंडिया के मुताल्लिक क्लियरली उन्होंने ये फैसला दिया कि जब तक हिंदुस्तान अपनी 5 अगस्त 19 वाली जो उन्होंने हरकत की है, जब तक वो वापस नहीं लेता, उस वक़्त तक हिंदुस्तान से कोई मुआहदा नहीं हो सकता, कोई ट्रेड नहीं हो सकती। ये तो तीनों के हैं, एक फैसला दे दिया। अब आज नहीं, हालात क्यों ऐसे पैदा हुए? जी, आपने हालात बड़ी लंबी हिस्ट्री है, जी हाँ। 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, हम उनकी हर किस्म की इमदाद करते रहे, उससे पहले रूस को निकालने में हम उनका साथ दिया। अचानक क्या हुआ? क्योंकि ऐसे तो जो नारे होते हैं कई दफा किसी मुल्कों के नुकसानदेह भी तो हो सकते हैं। देखिए, बात यह है कि आज आपके पास एक ही चॉइस है, या आप एक जाने वाले दूर रहने वाले एक मुल्क की जंग दोबारा अपने गले डाल। अमेरिका आपसे दूर है, हर मुल्क में मौजूद है। नो 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 नो, वो वक्त गुजर चुका हुआ है। अच्छा। अब जो ब्लॉक बन रहे हैं उसमें अमेरिका को यही फिक्र है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैं आपको ये बताऊँ आपको कि मैंने 2011 में अपनी बुक में लिखा था, और मैंने आज आपको क्लिप भी भेजा था। शेयर करें जरा उसको। मैंने उसमें यही था कि देखें, हमें कोई ख़तरा नहीं है उन दिनों, और फिर 2016 में हमें परेशान किया जा रहा था, उसको हुकूमती सतह पर भी, कि हम अकेले हो गए, मोदी उधर गया, मोदी अफ़गानिस्तान भी ले गया, ईरान भी ले गया, सऊदी अरब भी ले गया। उन दिनों मैंने आर्टिकल लिखा था जो मैंने आज आपको भिजवाया, 10 जून 2016 को। ये वो दिन था, वो वक़्त था जब पठानकोट में हमला हुआ और हमने अपने खिलाफ FIR गुजरांवाला में दर्ज कर ली। ये हमारा उस वक़्त कौन सी हुकूमत? कौमी कैफियत था, 2016 में, आपको पता ही है। अच्छा, अब बात ये बनती है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है सर, कि उससे निकलने के लिए मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि 5 से 7 मेरा ये मौक़िफ़ था, मैंने अपने आर्टिकल में ये लिखता रहा हूँ कि मैंने कहा था कि मुझे 5 से 7 साल तक तरक्की और ब्लड शेड इकट्ठा नज़र आ रहा है जाता हुआ। 7 साल 23 में बनते हैं, 21 से 23 तक। और मैंने ये कहा था कि इनसे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं नहीं जाते। स्ट्रेटजिकली अगर इनका सर दिखते हैं ना, तो हिंदुस्तान इनको होल्ड नहीं करेगा, ये फाइनली हमारे साथ है। ये भी मैंने मेन रीज़न क्या थी? ये 2 चीज़ें तो है ना कि लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारे बगैर है नहीं, नहीं, उसका ये बनता है, वाघा बॉर्डर हमारा है, बॉर्डर लाइन हमारी है, दूसरे लोग दूर हैं, नहीं, वो जो मजहबी हमारी उनके अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें तो हैं। ये सारी चीज़ों के अलावा जो बिगेस्ट चीज़ थी उस वक्त जो डेवलप कर रहा था, जिस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान को अपना टास्क दिए थे 4 अमेरिका ने, कि वो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर बनेगा और चाइना को हिमालय से उधर रखेगा। दूसरा ये था इस इलाके की सिक्योरिटी का, रीजन की सिक्योरिटी का वो कोऑर्डिनेटर बनेगा। इससे रार टपकी थी हिंदुस्तान के मुंह से, क्योंकि इसका मतलब था कि पाकिस्तान की फोर्सेस पर भी मेन चीज़ें जो मसलन ये ज़रूरी हुआ कि ऐसी इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए। क्या सियासतदान को मुतमिन करना ज़रूरी था, या हालात ऐसे किसी बड़ी अहम यानी एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखें, बात हम उस स्टेज पर खड़े हैं कि आपको ये है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपके खिलाफ बहुत सारी तकरीबकारी होगी, उसके बाद सफारती दहशतगर्दी होगी मुल्कों में के ज़रिए से। ये भी आपके साथ होने वाला है इन दिनों में। लेकिन मैंने फाइनली ये भी उसी में लिखा हुआ है, एंड आई बिलीव इट, कि फाइनली अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो सॉफ्ट इमेजेस, सॉफ्ट एरिया से हमारे साथ तल्लुकात कायम करे, ठीक है, और उसमें CPEC तक भी उसकी लिंकेज हो जाए, और हमारे साथ इस रीजन में वो अपना एक कुछ ना कुछ असर कायम रख सके। मैं हबीब साहब, जब जिस वक्त आपने देखा कि ट्रंप के ज़माने में फर्स्ट अमेरिका आ चुका था कि अमेरिका ने ट्रंप के ज़माने में कोई नई जंग नहीं छेड़ी। यानी आप देख सकते हैं कि जब जो बाइडन रहा था, कई दफ़ा ये नायब सदर रहे हैं और ओबामा के साथ भी रहे हैं, तो इन्होंने भी कोई नई जंग नहीं छेड़ी। मतलब ये सिमटते फर्स्ट अमेरिका के हमें अपने मुल्क को भी वो जो साबका हमने काम किए हैं वो पीछे हटते जा रहे थे।
پاکستان جو فائدہ لینا تھا لے لیا. دوحہ میں آپ نے دیکھا کہ مذاکرات میں جو فیسیلیٹیٹر تھے خاص طور پر ہم ہی تھے. ہم نہ ہوتے تو طالبان سے ان کی کوئی ایسی انگیجمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اسلام آباد مری ہم کرتے رہے. اس کے باوجود کیا صاحب کا سائیکولوجیکلی طور پر جو پاکستانی قوم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ امریکہ سے ایسے ہی ڈرے رہتے ہیں. تو وزیر اعظم کا جو بیان ہے ابھی لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے کہ امریکہ کے بخار بیان دینے کے جو ہے ہمیں مضمر اثرات ہم پر نہیں مرتب ہوں گے. یہ وہ ڈرا ہوا طبقہ ہے. کیا کوئی نئی پیش رفت میں ہم کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو ہم جو ہے نا موجودہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھ کر پاکستان پہلی دفعہ بولڈ فیصلے کر رہا ہے اور وہ اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی خاطر فیصلے کر رہا ہے. اصل میں ہمیں نا جی حضوری کی عادت پڑ چکی تھی اور پچھلے 40 سال سے جتنی ہم نے جی حضوری کی ہے تو قوم کا ایک مزاج بن چکا تھا کہ ہم نے جی حضوری سے آگے نہیں بڑھنا. تو وہ اب چونکہ ایک بولڈ فیصلے کیے اور امریکہ کے سامنے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جانا تو پاکستان کی سرشت میں ہی شامل نہیں تھا. تو یہ بڑا عجوبہ سا لگ رہا ہے کہ ہم خوف زدہ یہ ہیں, پوری قوم خوف زدہ یہ ہے. اچھا سٹینڈ ضرور لے لیا, قوم کی رگوں میں نا خون بلبل جوش مار رہا ہے اس وقت. عمران خان نے جتنا خوبصورت فیصلے کیے ہیں اور جتنا تسلسل کے ساتھ غیر ملکی میڈیا میں اور اپنی قوم کو اعتماد میں ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں. ہم نے دیکھا نہیں. اچھا اس سے جو ہوا ہے نا, اچھا اس سے ساتھ ہی خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے چودھری کو تھپڑ مار بیٹھے ہیں یا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو وہ یہ جو خدشہ ہے نا اس سے ہم خوف زدہ ہیں. بلا وجہ بھی نہیں, جو ہمارے لوگ تجزیہ نگار ہیں اس طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل, قذافی, صدام, بھٹو وغیرہ وغیرہ آپ درست کہتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے ہمارے ہمسایوں کے میں جو افغانستان ہے وہ انہوں نے ثابت کیا افغان قوم نے کہ نفسیاتی طور پر اگر آپ غلام نہیں بننا چاہتے تو کوئی آپ کو غلام نہیں بنا سکتا. یہ دیکھیں 3 دنیا کی سپر پاورز کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. برطانیہ وہاں سے شکست کھا کے نکلا, رشیا شکست کھا کے نکلا, اب امریکہ پوری دنیا کے ساتھ وہاں جو ہے وہ حملہ آور ہوا تھا اور پوری دنیا کو شکست سے انہوں نے 2-4 کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے سامنے مثال ہے. تو اگر ہم ڈٹ جاتے ہیں, آج وہ حالات نہیں ہے. دیکھیں آج آپ کا تورا بورا نہیں کر سکتا امریکہ. بولیں گے آپ. گریٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. میاں حبیب صاحب بات کرنے سے پہلے کرنل فرق چیمہ صاحب بات کر رہے تھے, ذرا سنیے پھر میں آتا ہوں آپ کی. اچھا تو وہ بات یہ ہے کہ آج امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی دے یا پاکستان کو جو ہے وہ کہے کہ میں تمہارا تورا بورا بنا دوں گا. آج پوزیشن کچھ اور ہے. آج دیکھیں وہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ رہا ہے. وہ جو مرضی کہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے اور اب ہمیں ضرورت کوئی نہیں تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے. اور دیکھیں وہ مورلی ان کے اندر ان کی فوج میں جو ہے اور ان کی سوسائٹی میں جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کو اتنی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو مختلف طریقوں سے پاکستان کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی. کرنل صاحب نے بالکل درست کہا کہ اب وہ کیا کریں گے کہ ہمیں مختلف اداروں کے ذریعے سے, بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے تنگ کریں گے. پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے. پاکستان کو جو ہے وہ سفارتی سطح پر تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. اور لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اتنی زبردست سچویشن بن گئی ہے کہ نہ صرف امریکہ یہاں سے شکست کھا کے جا رہا ہے بلکہ وہ اس خطے سے اپنا اثر و رسوخ ختم کر کے جا رہا ہے. اس کی اس خطے میں جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. طالبان نے ان کو نہ صرف امریکہ کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا بلکہ آئندہ آنے والے حالات میں اس نے پورے خطے سے دیس نکالا دے دیا ہے. اب اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ چل کر کیا سچویشن بنے گی, کیا بلاک بن رہے ہیں. دیکھیں کہ وہ اس کو ارد گرد کہیں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں مل رہی, نہ ایران, نہ تاجکستان, نہ ازبکستان, نہ پاکستان. تو آخری اس کی پناہ گاہ جو ہے وہ نہ ایران, آخری اس کی پناہ گاہ جو ہے نا وہ انڈیا ہے. تو وہ اس کا کوئی اتنا انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اب امریکہ وہاں انڈیا میں بیٹھ کر جو ہے وہ کر سکے. ایک بات اور صرف میں کہنا چاہتا ہوں, آج جو ان کیمرہ بریفنگ تھی وہ اس ساری صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی. منتخب نمائندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, صورتحال کیا بن رہی, چونکہ پاکستان ایک بولڈ سٹیپ لے چکا ہے اور اس پر جو ہے ہم نے پیرا دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اعتماد میں لیا گیا ہے کہ ملک و قوم کے مفاد میں کیا ہے, اور ہماری سیاسی جماعتوں کو میرا خیال یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے
پاکستان میں اب عدم استحکام کی کوئی بات نہیں کرنی. اور آپ دیکھ لیجئے گا اب سیاسی طور پر بھی پاکستان میں استحکام آئے گا. اب ہمیں جو تھریٹ ہے وہ ہمیں دہشت گردی کا تھریٹ ہے کہ کہیں پاکستان میں اس قسم کے حالات نہ پیدا کر دیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے اداروں کی بڑی کامیابی ہے کہ جو انہوں نے جورج ٹاؤن بم دھماکے کے لوگوں کو بے نقاب کر دیا اور ان کا نیٹ ورک سارا توڑ دیا ہے. یہ اب نیا نیٹ ورک بننے میں بڑا عرصہ لگے گا. تو اور ساتھ کسی اور طریقے سے بھی ہم نے جواب دے دی ہے کہ بھائی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں, اگر ہمارے ساتھ ایسا کرو گے تو ہم بھی بہت کچھ کریں گے. اقبال صاحب, یعنی ہمارے لیے یہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کی باتیں سن کے ان کیمرہ کے بعد جس طرح میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ سچ کے قوت سی محسوس آدمی کرتا ہے, جس طرح امریکہ سے ایک بچپن سے لے کے اب تک آدمی یعنی اس ایج سے آگے گزرے تھے, ڈر, خوف, ان کی سپرمیسی اور اس کی ایکٹیویشن اور ان کی کامیابی بھی, اور ہمارے اندر غداروں کی ان کے ساتھ معاونت بھی, فیسیلیٹیٹر بھی. تو لگتا ہے یہ تھا کہ ہم ذہنی بھی غلام ہو چکے ہیں. اور جب یہ نئی آواز آئی ایک پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی تو لوگ شاک ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا کہ امریکہ کو ڈائریکٹلی کہا گیا کہ ہم امن کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ جانبدار رہیں, یعنی ہمارے ساتھ رہیں. ان کا نہیں بھی ہم جو چائنا کے خلاف جو آپ لوگوں نے 4 ملک کی اتحاد بنایا ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں. اور اتنے سالوں بعد آپ لوگوں نے 20 سال میں وہاں کون سی کامیابی حاصل کر لی ہے جو آپ ہمیں ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے یہ نئی سچویشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے بہت شکریہ. یہ سب بات یہ ہے کہ پاکستان آج بھی وہی ہے جو ماضی میں پاکستان تھا. فرق ہے قیادت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زمین پر بیٹھتے ہیں انہیں گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. جو ہماری ماضی کی قیادت تھی, سرمایہ دار, ٹھیک ہے, ان کا سارا سرمایہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں ان کے شکنجے میں تھا اور وہ ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہے, ان میں خودداری نہیں تھی. آج کی جو قیادت ہے وہ زمین پر بیٹھتی ہے. وہ اس کو اب اس پروگرام کو یہ نہ لوگ کہیں کہ پی ٹی اے کا پروگرام وہ میں دیکھیں میں تو صحافی ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنی 100 نسلوں کے لیے پیسے نہیں جوڑا, ٹھیک ہے, وہ اس قوم کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے سوچ رہا ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں مشہور ہے, سب نے سنا ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور شکاری کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب آپ کے اندر جو ول پاور ہے, آپ کی جو خودی یا خودداری ہے, آپ نے خود اپنے اندر سے تلاش کرنی ہے. آج جو ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, یہ بابا جی صوفی برکت صاحب نے بہت پہلے فرمایا تھا, میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ کے مطابق ہوں گے. تو وہ وقت کافی عرصے سے شروع ہوا ہے, لیکن وہ بتدریج اس طرف ہم جا رہے ہیں. میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ ہمیں ہر اعتبار سے جو ہمارا پڑوسی ہے چین, وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو آپ کا پڑوسی ہے آپ کے رشتہ دار سے پہلے آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے. امریکہ نے ماضی میں بھی ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے, اور سب سے بڑا جو خوبصورت معاملہ ہوا ہے کہ جو بلاک بدل رہے ہیں عوامی سطح پر جو یعنی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ امریکہ کے حق میں کبھی رہا نہیں. اور دوسری بات ہے چونکہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا ہے, اور امریکہ جو ہمارے درمیان خلیج ہے ویسے بھی فکری خلیج بھی اور جغرافیائی خلیج بھی, ہمیں کبھی بھی میں سمجھتا ہوں ماضی میں یہ جو پریکٹس کی گئی, جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی جو ہمارے تھے لیاقت علی خان صاحب وہ جانا چاہ رہے تھے روس, لیکن کچھ اس طرح ہوا کہ ان کا جو قبلہ ہے موڑ دیا گیا امریکہ کی طرف. تو ان ساری دہائیوں میں ہم نے بہت نقصان. یہ تو ہو گیا. آپ پاکستانی سیاست کا وہ آپ چہرہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتے, بھلے دشمن سے ملنا پڑے. اب جو سیاسی نظام بے شک ان کیمرہ میٹنگ ہی ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ حالات ہیں, یہ خدشات ہیں, یہ پرابلم, یہ مشکلات ہیں. تو اگر وہ اندر کھانے کو کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ کے ساتھ ٹکر تو لے گیا عمران کا, چلو ہم مل جاتے ہیں, تو کیا ایسا ہو تو سکتا ہے؟ یہ سب جو سب سے خوبصورت بات ہے, جب آپ نے ابھی اپنا گفتگو میں فرمایا لیبیا کی بات کی, کرنل قذافی کی بات کی, صدام کی بات کی, آپ یہ فرق بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان پاک فوج نہیں تھی. ہاں یہ بات, ان ملکوں کے پاس پاک فوج نہیں تھی. آج جو سب سے بڑی جو کامیابی ہے کہ فوج اور جو منتخب قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے. ماضی میں جو حکمران تھے وہ ہمیشہ مہم جوئی کرتے رہے اپنے اداروں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور نتیجہ سب کے سامنے ہے. تو آج یہ جو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جا رہی, منتخب قیادت اور دفاعی قیادت پوری طرح یکسو ہیں, ایک پیج پر ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ریاست کو کس سمت لے کے جانا ہے. اور جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ جو 2 بڑے ہیں ریاست کے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, اگر وہ ایک پیج پر ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بونے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک. برگیڈیئر صاحب السلام علیکم. برگیڈیئر صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی
بکیر صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ آج ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ فوج نے پورے حالات اور واقعہ ظاہر ہے جو انہوں نے بتائے ہوں گے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ سوچا بھی ہوگا کہ جن کو ہم بتا رہے ہیں یہ اس کے اہل بھی ہیں، ان کو سیکرٹ رکھنے کے اہل بھی ہیں، اور ان کو اس لیے بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، طالبان کی جو ہے وہ دن بدن اس پورے افغانستان پر حکمرانی قائم ہوتی جا رہی ہے، اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں، کون کون سازش ملک کر سکتا ہے، اور چائنا اور امریکہ کے جو مابین تعلقات ہیں یا سازشیں ہیں یا کنفلکٹ ہیں، اس پر وزیر اعظم کی جو تقریر ہے پارلیمنٹ میں آخری بجٹ پاس ہونے کے بعد، اس تناظر میں ذرا سیر اصل ذرا اس پر اپنا ذرا ٹیک دیجیے۔ یہ بہت نوازش اقبال صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ جو آج ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے، اس میں تمام جو وہاں پہ سیاسی لیڈرز موجود تھے ان کو وہ ریشنل دیا گیا ہوگا جو، اور وہ وجوہات بتائی گئی ہوں گی جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے کل تقریر کی تھی کہ جو بھی پوائنٹس عمران خان نے کل اپنی تقریر میں دیے ہیں آج اس کا جواز جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ میں پیش کیا گیا ہوگا، اور اس کو جسٹیفائی کیا گیا ہوگا کہ جو عمران خان نے اب یہ پالیسی بنائی ہے، جو بھی پالیسی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ یہ پالیسی بھی جو عمران خان کی بھی آئی ہے یہ بھی بیس ہوگی انفارمیشن پہ، اسی انٹیلیجنس پہ ہوگی جو کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور سیکورٹی ایجنسیز نے پرووائڈ کی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اچھا مظاہرہ لگتا ہے مجھے جو کہ گورنمنٹ اور تمام ادارے اور اب جس کے اندر پارلیمنٹ کی دیگر پارٹیز بھی شامل ہو گئی ہیں، تو یہ ایک ہول آف دا نیشن کی اپروچ بن رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے، اور اس قسم کی بات چیت آئندہ بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ برگیڈ صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت طالبان یعنی وہ جس کو آپ کہتے ہیں ڈائریکشن لیس وہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر کار ہوگا کیا اور کون سا گروپ ڈومینیٹ کرے گا وارلارڈ میں سے، کیونکہ افغانستان کی جی پلیز جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں افغانستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ واقعتاً آپ کی آبزرویشن 100% درست ہے کہ اس وقت طالبان کے سامنے رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی جب طالبان اپنے آپریشنز کر رہے تھے تو ان کو روکنے والی تو امریکن آرمی آرم فورسز تھی اور یا ان کے الائز تھے۔ اب جب وہ امریکن فورسز اور ان کے الائز وہاں سے چلے گئے ہیں تو اب رکاوٹ کون ہے؟ جو وہاں پہ افغان نیشنل آرمی ہے اس کے لوگ تو جاب در جاب ان سے آ کر مل رہے ہیں، وہ تو اپنی APCs، اپنی گاڑیاں، اپنے ہتھیار سب لا کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے تو معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے نا، لیکن وہاں یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ وہاں ایسے کبھی ہوا نہیں کہ بیٹھ کے کوئی مشاورت سے حکومت قائم کریں گے، بلڈ شیڈ تو ہوگا اور جو ڈومینیٹ کرے گا وہی آئے گا۔ یہ تو وہ ایک میں اور بات کر لوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ ان کا یہاں سے انخلا ہوتا جائے گا امریکنز کا اور ان کے الائز کا، ویسے ویسے طالبان کی جو علاقہ جو ہے ان کے قبضے میں ہے وہ ویسے ویسے بڑھتا جائے گا، اور بائی دا ٹائم ان کے آخری سپاہی جو ہیں یہاں سے نکلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ستمبر میں جانا تھا، جولائی میں پھر ادھر نکل چکے ہیں، تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ جب تک وہ ان کے آخری لوگ جا رہے ہوں گے اس وقت تک طالبان جو ہے میرے لگتا یہ ہے کہ وہ کابل کے اوپر بھی ان کا نرغہ آ گیا ہوگا، اور جیسے ان کو موقع ملے گا وہ کابل کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں گے اور اس پہ قبضہ کر کے دنیا کو ایک فیٹ اکمپلی سرو کریں گے کہ اب ہم حاکم ہیں افغانستان کے، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں۔ کیونکہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، انٹرا افغان ڈائلاگ کوئی نہیں ہے، اور ان میں آپس میں کوئی بات چیت چل نہیں رہی ہے، کوئی لویا جرگا نہیں ہو رہا ہے، تو کس طرح سے پھر معاملات کسی ایک صورت یا کسی ایک کڑوٹ پہ بیٹھیں گے؟ اب حکمت یار ہے، دوستم ہے، ربانی ہے کہ تو گروپ یہ جنگ کریں گے، یہ جو مرضی کریں گے، یہ جنگ کریں گے یا سول وار ہوگی، اور جو اس کے ظاہری بات ہے اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر آئیں گے ریفیوجیز کی شکل میں۔ ہمارے ساتھ ہی آپ نے نا برگیڈ صاحب، کیونکہ نا کافی آج اسی پر ہم نے بات کرنی ہے، یہ ذرا بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کسی قیمت پر ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، آپ بھلے کہتے ہیں ہم جانبدار ہیں، ہم کیوں جانبدار ہیں؟ جانبدار سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اس بلاک میں آ جائیں۔ جی دیکھیں، اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ عمران خان صاحب نے کہی ہے جو کہ ہم سب مس کر رہے ہیں،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی ایک کی سائڈ پہ ہم کیوں جائیں, ہم سب کے ساتھ کیوں نہ دوستی رکھیں. انہوں نے یہ بات بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر بولی ہے, اور یہ دونوں طرف جاتی ہے. یہ اس طرح بھی جاتی ہے کہ امریکہ اگر ہمیں بولتا ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کم کرو, خراب کرو, یا ان کا لیول نیچے لے کے جاؤ, اور یہ اس طرح بھی جاتی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تمام معاملات بگاڑ کر بیٹھ جائیں. یہ زیرو سم گیم نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ کرافٹ میں بیلنس بہت ضروری ہے. میرے سے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ ہم بریک پر جانا کرم صاحب, اس کے بعد ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو دکھائی گئی, اور سب لوگ جانتے بھی ہیں, جس طرح ناصر اقبال صاحب نے لوگوں کا فیئر بتایا کہ دولتیں باہر ہوتی ہیں, بلیک میل ہوتے ہیں, میاں صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. یہ بریک کے بعد ہم نے آنا ہے, آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیکھ کے بھی بعد میں اس طرح کی کوئی پاکستان میں کیا امکانات ہیں کہ یہ اس ملک کو سنوارنے کے لیے ملک کی دوسرے ملکوں کے تھریٹ کے باوجود جو خطرات اندرونی برونی ہیں, یہ کوئی صحیح طریقے سے اس ملک میں کوئی یہ جو حکومت موجودہ ہے اس کو ٹرن اوور پورا کرنے دیں گے؟ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کرنل صاحب سوال تو میں نے یہی کیا تھا کہ ملکی حالات ہمارے ارد گرد کے ملکوں میں جو انریسٹ چل رہی ہے, سازشیں ہو رہی ہیں, ان کیمرہ بریفنگ کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتیں کس حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی؟ اصل میں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, آئی ایکسپیکٹ, خواہش ہے, خواہش نہیں, میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ جو بہتر کریں گے اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس لیے آج پاکستانیوں نے میں ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے, اور جب پبلک میں یہ روح پیدا ہو جاتی ہے اور آرمی بھی آپ کی اسٹرانگ ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں, تو ایک آدھ جو سیاستدان دائیں بائیں مارے گا, ہی وڈ بی ایکسپوزڈ. اگرچہ ان کو شرم نہیں ہے ایکسپوز ہونے میں, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ایک ریالٹی یہ تھی کہ ہمارے لوگ عزت غیرت کے ساتھ بہت وابستہ ہیں. پھر یہ اس 20 سال کی جنگ میں یہ کوئی پرانی جنگوں کی طرح نہیں تھی کہ ایک علاقے کے کچھ جگہ پر ہوا, یہاں پر ہر گلی میں لاش گئی ہے, میت گئی ہے ہر گلی میں. لوگ جو ہیں پبلک اور لوور رینک ایوری ویئر, ہر جگہ پر ان کے ویو اور تھا. سیاستدان اپنی پرانی ڈفلی بجا رہے ہیں, نہیں چلے گی وہ. بہتر ان کے لیے آج جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان کو یہ بھی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اٹس ویری گڈ تھنگ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بات بتاتا ہوں, جس خطرے کا آپ نے کہا ہے نا, ٹھیک ہے, بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایمبیسڈر ہو اور وہاں جا کے, میں کہنے کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں وہ پاکستان کے خلاف جا کے باتیں شروع کر دے, کام کرنا شروع کر دے. پریکٹیکلی ایسے بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایک نہیں اور بھی بہت ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا پکا یقین ہے کہ پاکستان کو ایک کام کرنا ہوگا, یہ ڈوئل نیشنلٹی ختم کرنی ہوگی. یہ پبلک, یہ جو سیاسی پارٹیوں کے دفتر ہیں باہرلے ملکوں میں, کسی اور کنٹری کا نیشنلٹی ختم کریں گے, 1 کروڑ ٹھیک ہے, بندہ جو ہے وہاں پہ باہر واپس آ جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جو انہوں نے باہر پارٹیاں کھولی ہیں نا, میرے نالج کے مطابق, ٹھیک ہے جی, باہر کے ملکوں میں نے وہاں پر اپنی پارٹیوں کے دفتر نہیں بنائے ہوئے, ٹھیک ہے, وہاں پر سارے پاکستانی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ 73 سال 74 سال کی زندگی میں, میں 74 سال کی زندگی میں احترام کے ساتھ کروں گا, جو میر جعفر میر سعادت ہمیشہ اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں. میں بہت پہلے بھی لکھ چکا ہوں, میں اس حق میں ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بہت بڑے ہمارے بالکل ایسے لگتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز اور ڈوئل نیشنلٹی, دے آر 2 ڈفرنٹ. اوورسیز باتیں کرتے ہیں کہ قوم نے یہ سوچ لیا ہے بھائی سیاستدان تو کوئی بھی ویک پوائنٹ کو آپ دیکھیں, اگر چوری کا ڈر ہو, ڈکیتی کا ڈر ہو, قتل کا ڈر ہو, تو اندر بیٹھا ہوا آدمی سب سے پہلے یعنی سازش کرے گا کہ مجھے روٹی کے لیے پروپیگنڈا کرے گا یا جان بچانے کے لیے پستول خریدے گا. میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے بھی کہا ہے, میں آپ کو جن کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی ختم ہو جائے, تو یا تو پھر آپ بھی عام ہمارے جیسا پاسپورٹ ہے, گرین پاسپورٹ, اس پہ آئیں, پھر آپ یہ آئیڈل بات کریں. دیکھیں سیدھی میں جو گزارش کر رہا ہوں نا, میرا ایک پہ پورا میں نے ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جن آپ کے جتنے باہر لوگ ہیں, تقریباً 90 لاکھ کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو حق ہونا چاہیے ووٹنگ کا 100%.
दे आर पाकिस्तानी। लेकिन मैं वोट बात देने कर का रहा होना हूं चाहिए, लेने का भी होना चाहिए। वोट देने का नहीं नहीं पैसे भेजते मेरी नहीं, बात सुने, खड़े ना हो किसी जगह। नहीं अच्छा। वोट लेने का ना मेरी बात सुने आप, वोट लेने का हक, वोट देने का हक है, ठीक है ना जी, वोट इनको देने का हक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आदमी अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम के साथ पाकिस्तान में शिफ्ट कर जाता है, 5-10 साल रह रहा है, वो बेशक प्रेसिडेंट बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना लो, लेकिन ये जो है बात है, आप क्यों नहीं सोचते 73-74 साल की जिंदगी में मुझे बताएं जितने जराइम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिला वहां पर, जितनी आपके खिलाफ साजिशें हुई वो भी वहीं पर। आप जब बात करते कहते ज़र मुबादला में भेजते हैं, और जो 70% ज़र मुबादला जहां से आता है वहां डुअल नेशनैलिटी नहीं है। आपका डुअल नेशनैलिटी सिर्फ उन मुल्कों में है जहां पर ज़र मुबादला जाता है, ठीक है। दूसरी बात मेरी ये, मैं क्यों कहता हूँ डुअल नेशनैलिटी खत्म करें, बहुत सारे मुल्क, इंडिया में डुअल नेशनैलिटी नहीं है, कभी देखा उनका कोई डुअल नेशनैलिटी वाला ऊपर आया हुआ? उनकी डुअल नेशनैलिटी नहीं है, इंडोनेशिया की नहीं है, बहुत सारे मुल्क हैं वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने वहां की कसम उठानी है, आपने कसम उनकी देखी है जो उठाते हैं, पहली वफादारी की कसम उठाते हैं कि मैं आज से अल्फन अपने पुराना मुल्क पाकिस्तान उससे मैं कता ताल्लुक होता हूं, और उसके खिलाफ मुझे अगर लड़ना पड़े, सवाल ये है कि यहाँ से लड़ूंगा। यहाँ अब से एक सेकंड सर, एक जुर्म करके भागता है लोग किस तरह हैं? एक सेकंड बात कीजिए, मुझे थोड़ा सा इसमें गुजारिश, क्या आपके पास अब इस वक्त आपके मुकदमात क्यों रुके हुए हैं डुअल नेशनैलिटी? आप कानों को हाथ लगाएं, यही तो मसला है। जिस मुल्क में जो मर्जी हो जाए, अगर इंसाफ नहीं होगा बराबर या मेरिट, सर मैं ये बता रहा हूँ कि आज देखने से फवाद चौधरी का क्या बयान है, उसने कहा नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को हटा दो, तो गवर्नमेंट क्या करे? अब मैं गुजारिश सर अब उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ फिलहाल सर मैं ड्यूअल नेशनैलिटी पे सिर्फ आपको बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आज तक मैंने जितने भी हमारे खिलाफ साजिशें हुई हैं या साजिशों के प्रॉब्लम, वो सारा का सारा डुअल नेशनैलिटी से है। और फिर हमारे सर ये वोट जो खड़े होने वाली बात है ना सर, वो एक यहाँ का बंदा जाता है, वहाँ काम करता है, ठीक है जी, वहाँ काम करता है, ही इज रिस्पेक्टेड, वी लव हिम एवरीथिंग। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से आपकी पूरी असेंबली वहाँ बैठे हुए लोग खरीद सकते हैं, खरीदी जाएगी। नहीं, ये बात डिस्कसेबल है। मैं कहता हूं सिर्फ एक बात कंडीशन सर रखें, आईनी अपॉइंटमेंट जितनी है उसके लिए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर कोई आदमी, मैंने ये अपनी बुक में भी लिखा है 2011 में, कि अगर कोई आदमी चाहता है वो 10 साल से कम से कम 10 साल से अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम के साथ पाकिस्तान में रह रहा हो, और उसके अंदर 700 दिन बेशक वो जाके बाहर का विजिट भी किया हो, 700 दिन काफी बनता है। ये वाकई एक अच्छा पॉइंट है करण साहब का, क्योंकि हम तो एक चीज जब डिस्कस करते हैं तो कहते हैं सीधी सी बात है, वोट देना चाहिए, वोट लेना चाहिए। मैंने भी कहा वजह यह है कि अगर सपोज आप हमारे मुल्क का जो रवैया देखते हैं कि मखसूस सीटें हैं, उस मखसूस सीटें MNS की हैं, सेनेटर्स की हैं, MPs की हैं, अगर अल्ताफ सन कल को किसी बंदे को 10-20 करोड़ रुपए दे के बन जाता है तो क्या मना कर लेंगे आप उसको? इस तरह के और कई लोग हैं। ये कहते हैं कि ज़र मुबादला तो मिडल ईस्ट से आता है, जहाँ स्विट्जरलैंड से कम आता है, अमेरिका से कम आता है, यानी कोई ना कोई बॉर्डर लाइन जो ऐसी करनी ज़रूर चाहिए कि हम बच सकें, यानी बिल्कुल जज्बात में आके ऐसे फैसले नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि ये एक डायनेमिक डिबेट है, इस पे हर चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और बिल्कुल जो पाकिस्तान के मफाद में हमें वही करना चाहिए। और हमने ना जिस तरीके से पहले मैंने बताया कि हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करते रहे, हम लोगों की ख्वाहिशात का इख्तराम में हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, तो अब हमें वक्त आ गया है कि उन सारे मामला से बाहर निकलना चाहिए। आज की जो सूरत हाल है ना जी, हमें उसकी तरफ आना चाहिए कि हमें इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं, और कौम को क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना इमरान खान मेला लूट चुके हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो उनके अपने लोग जो हैं वो इमरान खान के इस मौक़िफ़ की तईद करते हैं। आपने असम्बली में देखा कि JUI जो कि बहुत सख्त खिलाफ थी इमरान खान के तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी उनकी इस बात पर डेस्क आज़ाद कश्मीर जो है ना उसमें उन्होंने अलाइज हो गए। अब हाँ, और यकीन करें कि
दूसरी सियासी जमातों जिनमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काब और दीगर मजहबी जमातें, जमात इस्लामी के कई लोगों ने भी मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तानी कौम को एक बावकार कौम बनाने के लिए खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हमें अब फैसले नज़र आ रहे हैं। तो देखें ये ना कौमों पे बहुत बड़ी देर बाद ऐसे वक़्त आते हैं, तो हमें इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तो कौम में यकजहती हमें अब पैदा होती हुई नज़र आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल इमरान खान को थोड़ा सा ना मज़ीद हौसले से काम लेना चाहिए और उनको 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें आज इन कैमरा ब्रीफिंग में भी शिरकत करनी चाहिए थी, और अब उन्हें चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातों को तो नहीं कहा जब ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा कि वज़ीर तकरीर जो थी वो इंफॉर्मेशन पर देखिए इकबाल शाह साहब, ये उनको बताया गया कि ये वजूहात है। स्टीयरिंग जो है ना वो इमरान खान के हाथ में है, उन्हें इसको लीड करना चाहिए। उन्हें तमाम देखें ये एक हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने ब्रीफिंग दी है कि क्या बात ही नहीं करता। उसके बाद यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा बड़ेपन का सबूत दें, और उनको चाहिए कि वो बाकी सारे मामला अपनी तरह, हम नहीं कहते कि वो जो है वो उनके खिलाफ केसेस विड्रा कर लें और उनको कुछ सहूलतें दे दें। हम चाहते हैं कि वो उनको चाहिए कि वो इन सबको बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें सियासी जमातों को इत्माद में लें और उन्हें कहें कि इस वक्त ये वक्त है इकट्ठे होकर हमें जो है परफॉर्म करने का, आए ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, इन पे हम बात करें। बाकी सारी सियासत अपनी जगह पर वो होती रहेगी, हमें जो है इन मामलात पर जो है इकट्ठा होकर आगे बढ़ना चाहिए। असल में तो ये है कि इनकी ख्वाहिश अच्छी है, ये हमदर्द किस्म के रहमदिल बंदे हैं। मुझे बताइए फैसला अवाम कर रहे हैं, फैसला तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है उसके तहत सियासी लीडर कर रहा है, वो आपका एमपी एमएनए भी नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपका तो सियासी लीडर अपनी मुफादत के लिए कोई यस और नो कर रहा है। वो दुरुस्त आप कहते हैं, लेकिन सियासी जमातें जो होती हैं ना वो अवाम की नब्ज देखकर चलती हैं। जब उनको सांस अवाम की तरफ से मिलता है तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर नहीं। अगर देखें अवाम इसमें से जो है, छोटा सा नुक्ता दे दूं भाई के साथ, साहब की तरफ जाना सर, वो मैं सिर्फ छोटा सा मैं ये बताता हूँ, अगर एक चीज़ जो है ना सब्जेक्ट सारा ब्रीफिंग वो सबके सामने चली गई है, जो बातचीत भी वो हुई होगी, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर इमरान आ जाए, बीच में आ जाता, तो शायद कुछ और मामलात डेविएशन हो जाती, डेविएशन हो जाती। उससे बेहतर है ये इन्होंने डिस्कस भी था। ना सिर्फ बात जो अवाम हम कहते हैं जी, अवाम जो है वो लीडर्स उसी तरह उनकी बात सुनते हैं, अवाम की कुछ सुनता है। ये सब पहली बात तो ये आपने सही फरमाया, अवाम की कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं जो कंस साहब ने बातें की है उस पर मैं अपना आर्गूमेंट करना चाहता हूँ। बात यह है कि आटे में नमक के बराबर होंगे जो ये खदशा ज़ाहिर करें कि लोगों ने जुर्म करके यहाँ से चले गए। सवाल यह है कि यहाँ से जुर्म करके चले किस तरह गए, अदारे हमारे किधर हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारा जो निज़ाम ये अदारे पता कहाँ गए हैं जी, जो आप भी नहीं बात कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, अदारे वो हैं जी। आप मुझे जाए छोटा सा 13-20 का मुकदमा हो तो आप रोलते रहेंगे बार बेंच के ऊपर, तो मुल्क को लूटने वालों कहते भी आप मुझे गारंटी दें ये मरेगा कि नहीं मरेगा, नहीं कहा, बिल्कुल कहा है। तो ये इदारों को चाहिए, मैं देखे ना, हम तो लिखते हैं इदारे के अगर वो पाकिस्तान में वो कहते हैं जी हम जब उनसे पूछा जाता है प्रिविलेज सारे एंजॉय करते हैं, लेकिन मिनिस्टर, और जब पूछा जाता है तो कहते हैं बात ये है कि तारीख हमारे सामने है, ऐसे लोग यहाँ बैठ के जेलों में बैठ के लोग असम्बलियों में आए हैं, ठीक है, कातिल और कत्ल के मुकदमात में नामजद लोग असम्बलियों में आए हैं, ठीक है, ये बड़ी तलख बात है। यहाँ पे ऐसे लोग आए हैं जिनकी फेक डिग्री में डिस्क्वालीफाई हुए एमपीए थे, आज एमएनए हैं, ये हमारा निज़ाम है। आज 2.5 साल बाद पता चलता है जी फलां पार्टी का एक एमपीए उसकी जाली डिग्री थी, तो ये किससे हम सवाल करें। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ अच्छी कीमत से या अच्छी किस्मत से मिलता है, तो ना तो मेरी पास अच्छी कीमत है ना मेरी अच्छी किस्मत है, तो ये आप निज़ाम बनाएं, उसमें आप चंद लोगों के लिए, अगर जहाँ भी मुजरम पेशा लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे बाहर हैं, उनका रास्ता रोका जा सकता है, वो कानून की तरीका। फिर कर्नल साहब यही कहा कि हम कंक्लूड तो करते नहीं, चाहिए होना चाहिए। पहली बात नासिर इकबाल बताइए कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया अदालतों में, एक सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 4 नस्लों तक केस लड़ता रहे। पहले मैं आपको अर्ज करता हूँ, पहले आप जो पार्टी हेड है उसको जवाबदेह बनाएं कि अगर आपकी पार्टी का बंदा, ठीक है, पहली बात उससे भी पीछे चले जाएं, जब आप कागज जमा कराते हैं तो उसका प्रोसेस होना चाहिए ना। जब आप
آپ نے کاغذ نامزدگی لے لیے، آپ پہلے اس کو پروسیس کریں، متعلقہ اداروں سے ویریفائی کریں کہ یہ کاغذ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، ڈگریاں اصلی ہیں، جعلی ہیں، اس کے بعد آپ ان کو اناؤنس کریں کہ یہ لڑ سکتا ہے، یہ نہیں لڑ سکتا. اتنی کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے. سیانے بندے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا ہمارے پینل کی باتیں، یہی سوال رہے گا، پلیز ذرا کوئی موقع دیا، میں نہیں کرنا چاہتا. خیال میں ہم تو جو اصل ٹاپک تھا اس سے بہت ہٹ گئے ہیں، اور جہاں پہ بات ہو رہی تھی پاکستان کے، افغانستان، چائنا اور امریکہ کی، ابھی ہم اپنے وہ الیکٹورل سسٹم پہ آ گئے ہیں. بہرحال یہ میں اپنے وہ کہتے ہیں لوٹ جاتی ہے اس طرف کو بھی نظر کیا کیجیے. کیا کیجیے واقعی. دیکھیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے جو پہلے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے اوپر یہ اکاؤنٹیبلٹی کے سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہے نا، وہ یہ پیسے والی بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، مگر اس سے بڑی ایک اور بہت بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے. اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس قوم کا ماڈل کمپس جو ہے نا وہ تباہ اور برباد کر دیا. اس قوم کی جتنی بھی ماڈل ویلیوز تھیں وہ ختم کر دی ہیں. آپ ہر ادارہ دیکھ لیں، بیوروکریسی دیکھ لیں، آپ لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس وغیرہ دیکھ لیں، آپ جوڈیشری دیکھ لیں، آپ کوئی اور ادارہ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے ان کو اپنے ماتحت کیا ہوا ہے. حالت یہ ہے کہ کسی کو اگر بیل کی ضرورت ہوتی ہے تو چھٹی کے دن اس کو گھر بیٹھے بیل مل جاتی ہے. کدھر ہے قانون؟ تو میرے خیال میں ان لوگوں نے جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے پاکستان کا، کہ وہ ہمارے معاشرے میں سے مورل ویلیوز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. اب آپ کرپشن کریں، آپ بے ایمانی کریں، مس یوز آف اتھارٹی کریں، مس اپروپریشن کریں، کوئی کسی کے اوپر فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جب چیز ہمارے اداروں میں آ رہی ہے، جیسے جوڈیشری میں ہے یا جی لائر کے اس میں ہے یا بیوروکریسی کے اندر ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے اندر ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا کا سارا نظام کرتا ہے، اپنے کام کے علاوہ سارے کام دوسروں کے کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ ایک کیس یا مثال لے لیں، پولیس والے آپ کو کہاں پہ سانس لینے دیں گے، لائرز آپ کو کہاں پہ سانس لینے دیں گے، کورٹ کیسز آپ کو کہاں پہ سانس لینے دیں گے، آپ کو انصاف ملے گا کہاں پہ؟ تو یہ میرے خیال میں اگر آپ 1960s کا اگر ان میں سے کوئی جانتا ہو، اس پاکستان کو اگر آپ یاد کریں تو وہ بہت 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 بہتر ویلیوز تھیں ہماری اس وقت. ہر لحاظ سے سوشل ویلیوز بہت اچھی تھیں ہماری، مورل ویلیوز ہماری بہت اچھی تھیں، اور کوئی اسٹینڈرڈس تھے جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ناپ سکتے تھے، میئر کر سکتے تھے. اب تو اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں اس دن کیا ہوا ہے، بلوچستان اسمبلی میں اس دن کیا ہوا ہے، سندھ اسمبلی میں اس دن کیا ہوا ہے. اگر یہ لیول ہے ہماری لیڈرشپ کا تو اندازہ کر لیں کہ جن کو یہ لیڈ کر رہے ہیں ان کا کیا لیول کو. جی میرے صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم باقی تو سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی اور سول جو لیڈرشپ وہ تو ہر ایک پیج پہ ہے. صرف ایک اور ضرورت ہے اور پبلک کو اٹریکٹ کرنے کی، اور وہ ہے میڈیا. میڈیا کو بھی تھوڑا اس میں ایگزرٹ کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں صحیح ادا کرتا ہوں. ناظرین، ملک کیسے مضبوط ہوتے ہیں، کیسے وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں عوام. عوام جب مضبوط ہوتی ہے، عوام کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ جب وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. وہ کیسے سمجھیں کہ اس ملک میں ایک غریب آدمی کو انصاف اسی طرح ملتا ہے جس طرح امیر آدمی کو ملتا ہے؟ کیا وہ ملک سے محبت صرف سیریمونیل کرے یا وہ کس طرح کرے؟ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو میرٹ پر روزگار ملے، اس کو یہاں انصاف ملے. جس بھی دنیا کے ملک میں انصاف نہیں ہے وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتے. اس ملک سے محبت عوام نہیں کر سکتے. جہاں ڈسکریمنیشن ہو، بڑے آدمی عدالتوں کو خرید لیں اور وکلاء کو خرید لیں، ادارے خرید لیں، تو دوسرے لوگوں سے ہم توقع کریں کہ یہ ملک کو مضبوط کریں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ملک میں ایک جیسا نظام نافذ کرنا پڑے گا، تبھی یہ ملک مضبوط ہوگا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.